یہاں لوگ شاہ نامہ کربلا پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کتابیں اس طرح کی جس کے اندر اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی بجائے کہ ان کی شان کو بیان کیا جائے ان کی مظلومیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ملک کا دارالخلافہ ہے اسلام آباد۔ اگر ایک بندہ تلوار لے کر اسلام آباد پہنچ جائے اور وقت کے بادشاہ کو، وزیر اعظم کو للکارے اور کہے کہ تیری حکومت جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا میں جہاد کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اب اکیلا بندہ ہے، اس کے پاس پوری فوج ہے، وہ فوج بھیج دے ادھر اور فوج کے ساتھ وہ لڑتا لڑتا وہ بندہ شہید ہو جائے۔ ادھر دو بندے بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ دو بندے وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اکیلا بندہ ہے اور ادھر پوری فوج ہے، اور وہ فوج کے ساتھ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا ہے اسلام کی خاطر۔ اب دونوں بندے واپس آئیں اور ایک بیٹھک میں بیٹھ جائیں، دونوں اپنی اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر بیان کریں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ شان کس نے بیان کی ہے اور اس مجاہد کی توہین کس نے کی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ادھر دیکھ رہا تھا اسلام آباد کے اندر، یہ مثال دے رہا ہوں نا میں، کہ ایک بندہ تھا اور ادھر فوج تھی، اس نے لڑنا تو شروع کر دیا لیکن وہ اتنے زیادہ تھے، کسی نے تلوار ماری، اس کا بازو کٹ گیا، بیچارے کا خون نکلنا شروع ہو گیا، پتہ نہیں اس کو کتنی درد ہوئی ہوگی۔ پھر دوسرے نے تلوار ماری، اس کے ہاتھ کی انگلی کٹ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر اس تیسرے نے تلوار ماری، اس کا پاؤں کٹ گیا۔ پھر ایک نے نیزہ مارا، اس کے سینے سے آر پار ہو گیا۔ پھر ایک نے اس کے سر پہ تلوار ماری، اس کا آدھا سر کٹ گیا۔ پھر ایک نے نیزہ اس کی گردن میں مارا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا بیچارہ۔ یہ شان بیان ہوئی ہے؟ نہیں، یہ مظلومیت بیان ہوئی ہے۔ اب دوسرا بندہ بولے، منظر اس نے بھی وہیں کھڑے ہو کے دیکھا تھا، لیکن وہ کہے جی اس نے جو آپ کو بتایا ہے اس نے صحیح نہیں بتایا، میں بتاتا ہوں۔ تو لوگ کہیں بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو وہ کہے جی میں نے دیکھا ایک بندہ تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، ادھر پوری فوج تھی، اسے جب لڑائی شروع ہو گئی اس سے پہلے بھی اسے پتا تھا کہ میں اکیلا ہوں، یہ زیادہ ہیں، میں آخر کب تک ان کے سامنے ثابت قدم رہوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ لڑتا رہا، وہ اتنے زیادہ تھے، کوئی کہیں تلوار مارتا کوئی کہیں مارتا، لیکن وہ مرد تھا، ڈٹا رہا، وہ پیچھے نہیں ہٹا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اب بتائیں اس بندے نے شان بیان کی ہے یا پہلے نے کی تھی؟ اس بندے نے کی ہے نا۔ اس نے نہیں کہا کہ اس کو درد ہوئی، اس کا خون نکلا، ایسا ہوا ایسا ہوا، اس نے کہا کہ وہ کمال کا مرد تھا کہ ڈٹ گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں کربلا کا جب واقعہ بیان کرتے ہیں لوگ تو یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں کمال کا حوصلہ تھا ان کا کہ 72 ہونے کے باوجود ہزاروں کے سامنے ڈٹ گئے اور پیاسے ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، کمال کے لوگ تھے، یہ نہیں کہتے۔ آپ چلے جائیں کبھی غلطی سے اور رلان دیتوانو وہ جی ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، ان کی شان نہیں بیان کرتے۔ آپ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ دو بندے ہیں ذکر سنانے والے، ایک بندہ ان کی مظلومیت نہیں سناتا، ان کی شان بیان کرتا ہے کہ دیکھو اس کو کہتے ہیں مرد جو بات پہ ڈٹ جائے اور جو جان تو دے دے لیکن اپنی جان کی پرواہ نہ کرے پر حق کے ساتھ کھڑا رہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو ان کی مظلومیت بیان کرتا ہے، وہ جی ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، اس قدر مظلوم بنا کے پیش کرتا ہے کہ بندہ رو پڑتا ہے، مرد ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو رلا دیتا ہے۔ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی ایسا تھا کہ وہ بے بس تھے، پھنس گئے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے اس لیے شہید ہوئے تھے؟ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں چلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، قوتوں دیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے گئے، دین دنی دے سائیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا ان کے پاس طاقت نہیں تھی، طاقتیں ساری تھیں، بس اللہ کی رضا میں راضی تھے، بس اللہ کو خوش کر رہے تھے، اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ یہ میاں صاحب نے بھی بتا دیا کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، یہ نہ سمجھنا طاقت نہیں تھی، بے بس ہو گئے تھے، پھنس گئے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، ہمارا تو ایمان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اشارہ کرتے جگر گوشائے بطول اگر، ارے مجال تھی کہ نہ آتا سلام کو پانی۔ امام حسین ایک اشارہ کرتے پانی خود سلام کرنے کے لیے آ جاتا۔ ہمارا یہ ہرگز نظریہ نہیں ہے کہ پھنس گئے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے اس لیے شہید ہو گئے تھے۔ ہمارا ایمان اور نظریہ ہے امام حسین جب مکہ سے چل رہے تھے اس وقت ہی آپ کو پتا تھا کہ بچپن میں میرے آقا علیہ السلام نے میرا گلا چوم کے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا امت کے اندر اسلام کا جب جو ہے وہ اسلام کے اوپر حملہ ہوگا تو میرا بیٹا اسلام
اسلام کو بچانے کے لیے اپنی گردن قربان کر دے گا۔ امام حسین جب مکہ سے محرم الحرام کے اندر ذوالحج کے اندر جب مکہ سے کربلا کی طرف سفر شروع کر رہے تھے، آپ کو اس وقت ہی پتہ تھا کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں تو میں عام کسی کام کے لیے نہیں جا رہا، میں سارے شہیدوں کا سردار بننے جا رہا ہوں۔ انہیں پہلے ہی پتہ تھا میں سید الشہداء بننے جا رہا ہوں، میں اتنی عظیم شان پانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لہٰذا میں دوبارہ آپ سے درخواست کروں گا، یہ میں نے ائمہ کرام کی زبانی آپ کو بتا دیا کہ اہل بیت کرام کی شان بیان کرنی چاہیے، ان کی مظلومیت یا واقعات کربلا بیان کرنے کی بجائے آپ کی شان کو سلام پیش کریں، خراج تحسین پیش کریں، خراج عقیدت پیش کریں کہ اس قدر جو ہے وہ مرد تھے۔ آج بھی لوگ جو لوگ حضرت علامہ خادم حسین رضوی کے دشمن بھی ہیں نا، وہ بھی آج بھی کہتے ہیں کہ اے بندہ مرد سی بھائی، ڈٹ جاندہ سی گال تے، ویل چیئر تے ہونے دے باوجود لتاں دوے کو نہیں سن، پھر بھی اینج للکار دا سی حکومت والوں اور اینج للکار دا سی سارے حکمرانوں کہ ڈرا کے رکھ دیندا سی۔ میں کہتا ہوں اگر خادم حسین کی یہ شان ہے، امام حسین کی شان کیا ہوگی؟ اگر خادم حسین ڈٹ جائے تو لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، تو امام حسین کا رعب اور دبدبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو یہ ہے کہ ذکر پاک انہی لوگوں سے سنیں جن کا پتہ ہو کہ یہ ذکر جو ہے وہ مہذب طریقے سے کریں گے۔ شہادت کانفرنس بھی اگر آپ کرواتے ہیں تو یہ کوئی مقصد نہیں کہ بندہ کہ کو سریلا خطیب لے ہونا ہے اور لا کے ذرا بندیاں نو روائے نہ تو پھر مزہ نہیں۔ امام حسین ذکر کے لیے کچھ سر ہونا ضروری تو نہیں ہے، امام حسین کی شان بیان کرے بندہ، سر کے ساتھ کر لے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شان بیان کریں۔ یہ بات جو ہے وہ گفتگو کا خلاصہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومیت نہ بیان کی جائے بلکہ آپ کی شان بیان کی جائے کہ کس قدر طاقتوں کے مالک تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔